بلوچستان صوبائی کابینہ کا اجلاس طویل دورانیے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کی زیر صدارت ہوا اور یہ ایک طویل اجلاس تھا جس میں کافی ایجنڈا آئٹمز پر بات ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے صحت کے شعبے میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں انہیں گورنمنٹ آف بلوچستان فعال کرنے جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسے اضلاع بھی ہیں جہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے یا جو طریقہ کار ہے اس میں ہاسپٹلس کو فعال کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کو پاکستان آرمی کی بھی مدد درکار ہوگی۔ جہاں پر پاکستان آرمی کی مدد درکار ہوگی وہ لی جائے گی، جہاں پر فرنٹیئر کور کی مدد درکار ہوگی، لیکن یہ چند اضلاع کے لیے جہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن یا کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی تو وہ جو ہے دوبارہ فعال کرنے کے لیے ان کی مدد لے کر لی جائے گی، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں کسانوں کی معاونت کے لیے گرین ٹریکٹر کی جو اسکیم ہے وہ صوبائی حکومت نے منظور کی تھی، جس کی آج کابینہ نے جو ہے منظوری دی ہے۔ ان زرعی ٹریکٹرز کو 50% سبسڈی پر جو ہے کسانوں کو فراہم کیا جائے گا۔ اس کی 50% رقم جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان ادا کرے گی اور 50% جو ہے وہ کسان ادا کریں گے۔ اس اجلاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں محکمہ زراعت کے ٹرینڈ کراپ رپورٹرز کو گریڈ 6 سے گریڈ 11 میں اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی گئی ہے، چونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور اس پر عمل درآمد کے لیے کابینہ نے منظوری دی ہے۔ توانائی کے شعبے میں ہب اور لسبیلا میں 150 کلو واٹ کے جو سولر پروجیکٹس ہیں اس سے متعلق ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں سیکٹری خزانہ اور سیکٹری انرجی شامل ہوں گے۔ اس کمیٹی کا مقصد منصوبے کی فنی و مالی جانچ پڑتال اور اس کی تیز رفتار تکمیل ہوگی، اور یہ کمیٹی اپنی کابینہ کو رپورٹ دے گی، جس کے بعد اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ معاشی اصلاحات کے حوالے سے کابینہ نے بلوچستان منرل ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام کی منظوری دی ہے، جو صوبے کے معدنی وسائل کو بہتر انداز میں استعمال میں لانے میں مدد دے گا۔ اسی طرح بلوچستان کنٹریبیوشن پینشن اسکیم رولز 2025 کی بھی منظوری دی گئی ہے، جو سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد فلاح کا نیا باب ثابت ہوگا، اور یہ اسکیم جو ہے موجودہ صوبائی حکومت نے انٹروڈیوس کرائی اور اب اس کے رولز کی منظوری دی گئی ہے۔ ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کے لیے لیپ ٹاپ پالیسی کو مزید مؤثر و شفاف بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح محکمہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز سمیت تمام محکموں میں جو خالی اسامیاں ہیں ان کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے، تاکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولے جا سکیں۔ امن و امان کے شعبے میں کابینہ نے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے، جن میں پولو میں 2 نئے پولیس اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ مانگی ڈیم کے لیے جو اضافی سیکیورٹی ہے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ رکنی اور بارکھان میں CTD کے نئے تھانے قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ لورالائی اور سبی میں CTD حدود میں رد و بدل کی بھی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ کابینہ نے اسلحہ لائسنس رولز میں ترامیم کی بھی منظوری دی ہے، اور کچھ سرکاری آفیسرز کو اس کی اسلحہ لائسنس کی فیس پہ جسے کہتے ہیں استثناء حاصل تھا، جو کہ کابینہ نے اب ختم کر دیا۔ اب سرکاری ملازمین بھی اپنے اسلحہ لائسنس کی جو ہے وہ فیس دیں گے۔ صوبائی وزراء، مشیران اور اراکین اسمبلی کی جو سیکیورٹی سے متعلق ایک مربوط پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر ایک نجی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو لیز پر دی گئی 20 ایکڑ اراضی واپس لے لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کابینہ نے بلوچستان کمیشن آن اسٹیٹ آف وومن کی چیئرپرسن کے طور پر محترمہ کرن بلوچ کی تقرری کی بھی منظوری دی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے مکران اور کیچ بالخصوص آواران کے جو انٹرنیز ٹیچرز تھے ان کی ایڈجسٹمنٹ کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ یہ بیسکلی آواران ارتھکویک کے بعد کچھ ٹیچرز کو انٹرن کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کا کانٹریکٹ 2023 میں ختم ہو گیا تھا۔ موجودہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوں گی محکمہ تعلیم میں، تو اس میں ان جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیونکہ 2023 میں ان کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو مجوزہ رولز ہیں اور جرنلسٹ ویلفیئر جو فنڈ ہے اس کے جو ترمیمی رولز ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ضلع ہب میں وندر کے مقام پر کیڈٹ کالج کے قیام کی منظوری دی ہے، جس سے علاقے میں معیاری تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ میسر آئیں گے۔ یہ تمام فیصلے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں ایک عوام دوست، شفاف اور ترقی یافتہ بلوچستان کی تشکیل کے لیے عملی کوششوں کا حصہ ہیں۔ ہماری حکومت اداروں کو مضبوط کرنے، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور نوجوانوں